بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 14. ایمن کے خیمے سے نکل جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خیمے کے اندر گہرا سکوت طاری رہا، یہاں تک کہ دیسان نے یکتان بن سلوم کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے میں ایمن سے متعلق تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی تھی. اچھا ہوا یہ موقع مجھے مل گیا ہے. ایمن دوسرے خیمے میں کھانا تیار کرنے کے لیے چلی گئی ہے. اس وقت سلمون بھی یہیں بیٹھا ہے. میں چاہتی ہوں یہ ساری گفتگو اس کی موجودگی میں ہو. دیکھو بیٹے، جس مہم سے تم لوٹ رہے ہو، جس وقت اس مہم پر تم روانہ ہوئے تھے، تو اس کے بعد قبیلے کا سردار زومنس اور قبیلے کے لشکریوں کا سالار شاؤل اور زومنس کا بیٹا جرار تینوں ہمارے پاس آئے تھے اور ایمن کے رشتے کی بات کی تھی. یہ الفاظ سن کر یکتان بن سلوم چونکا تھا، غور سے دیسان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کس کے لیے رشتہ مانگا تھا؟ اس پر دیسان مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹے میرے خیال میں تم غلط سمجھ رہے ہو. جہاں تک میں اندازہ لگا رہی ہوں، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زومنس نے اپنے بیٹے جرار کے لیے رشتہ مانگا ہوگا. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تینوں ہمارے خیمے میں اجازت لے کر آئے تھے، بیٹھ گئے تھے، ہم نے ان کی تواضع بھی کی تھی. ایمن کے رشتے کا موضوع سردار زومنس نے چھیڑا. اس کی خواہش تھی کہ ایمن کی شادی تم سے کر دی جائے. اس وقت ایمن بھی موجود تھی، سلمون بھی موجود تھا. سلمون اس گفتگو پر بڑا خوش اور مطمئن تھا. میں بھی اس پر راضی اور خوش ہوئی. بیٹے جب زومنس نے تمہارے لیے ایمن کا رشتہ مانگا تو میں نے زومنس سے صرف یہ کہا تھا کہ یکتان واپس آ لے، پھر اس موضوع پر اس سے گفتگو کریں گے. اگر اس نے اپنی زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے ایمن کو پسند کیا اور اس کا انتخاب کیا تو میں اور میرا بیٹا ایمن کو یکتان بن سلوم کے ساتھ بیاہتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. اس کے بعد زومنس، شاؤل اور جرار اٹھ کر چلے گئے. ان تینوں کے جانے کے بعد میں نے سلمون کی موجودگی میں اس موضوع پر ایمن سے گفتگو کی، اور سلمون کی موجودگی ہی میں ایمن نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تمہیں چاہتی ہے. بیٹے اب اگر تم... یہاں تک کہتے کہتے دیسان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک دم یکتان بن سلوم بول اٹھا اور کہنے لگا، اماں اب کس قسم کی گفتگو کرتی ہیں؟ میں پہلے تو اپنے آپ کو ایمن کے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا. کہاں میں ایک خانہ بدوش قبیلے کا فرد، ریوڑ چرانے والا، صرف خیمے کی زندگی سے آشنا، کہاں ایمن جس کی پرورش زندگی کی ابتدا سامرا کے محلات میں ہوئی. اماں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمن مجھے پسند کرتی ہے اور میری زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہے تو میں اسے اپنے لیے ایک بڑی سعادت ہی نہیں، اپنے لیے خداوند قدوس کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور اس کا ایک عمدہ انعام تصور کروں گا. یکتان بن سلوم کے یہ الفاظ سن کر سلمون جست لگا کر اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ یکتان بن سلوم سے بغل گیر ہوا اور لا انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ نے یہ جواب دے کر ہماری جھولی، ہمارے دامن خوشیوں سے بھر دیے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری بہن ایمن کا مستقبل تاریک نہیں ہے. بھائی وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور خداوند قدوس نے چاہا تو آپ کا بہت خیال رکھے گی. اس پر یکتان بن سلوم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، اسے اچھی طرح جان چکا ہوں. سلمون تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یکتان بن سلوم جب خاموش ہوا تب سلمون پھر بولا اور کہنے لگا، بھائی آپ کی غیر موجودگی میں بہن میرے ساتھ جایا کرتی تھی، اپنے ریوڑ کے ایک ایک جانور کا جائزہ لیتی تھی، اور ریوڑ کا کتا بھی اب بہن سے ایسا مانوس ہو چکا ہے کہ جو ہی ہم ریوڑ کی طرف جاتے ہیں وہ دور سے ہمیں دیکھتا ہے تو بھاگتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے. پہلے بہن اس سے ڈر جاتی تھی، خوف زدہ ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی اب اس سے مانوس ہو چکی ہے. اس موقع پر دیسان کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لہٰذا دیسان اور سلمون اب پہلے کی نسبت زیادہ بے باک ہو کر یکتان بن سلوم کے ساتھ مستقبل سے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے. اچانک دیسان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور باری باری یکتان بن سلوم اور سلمون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں بھائی بیٹھو، میں ذرا ایمن کی طرف جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کھانا تیار کرنے میں کتنی دیر ہے. اس کے ساتھ ہی دیسان خیمے سے نکل گئی تھی. کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دیسان اور ایمن دونوں ماں بیٹی کھانے کے برتن اٹھائے خیمے میں داخل ہوئیں. ایمن نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے پیار بھری سی نگاہ یکتان بن سلوم پر ڈالی، جیسے اس کی ماں نے دوسرے خیمے میں جا کر اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا ہو. پھر اس نے سب کے سامنے کھانا رکھا اور چاروں مل کر کھانا کھانے لگے تھے. کھانے کے بعد جس وقت ایمن نے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے تب یکتان بن سلوم اپنی جگہ سے اٹھا اور تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ذرا ریوڑ کی طرف جاتا ہوں، اب جانوروں کے واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے. اس موقع پر برتن رکھتے رکھتے اچانک مڑ کر ایمن نے یکتان بن سلوم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اور سلمون بھی آپ کے ساتھ چلیں. جواب میں یکتان بن سلوم نے ایک گہری نگاہ ایمن پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟
اگر تم دونوں بہن بھائی جانا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ اس موقع پر دیسان نے بھی ایمن کو مخاطب کیا، کہنے لگی، بیٹی تم اور سلمون دونوں بہن بھائی یکتان کے ساتھ جاؤ، یہ برتن میں دھو لوں گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیسان کے ان الفاظ پر ایمن بھی خوش ہو گئی تھی، لہٰذا ایمن اور سلمون دونوں بہن بھائی یکتان بن سلوم کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تینوں جب ریوڑ کے جانوروں کے قریب گئے تو ایک دم ان کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے جو کتا تھا وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا اور باری باری تینوں کے پاؤں پر لوٹنیاں لینے لگا۔ ایسے میں کوہستانی سلسلے پر چڑھتے ہوئے سلمون کتے کے آگے آگے بھاگتے ہوئے ریوڑ کے جانوروں کی طرف جانے لگا تھا اور سلمون کے پیچھے پیچھے کتا بھاگنے لگا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم اور ایمن بھی درمیانہ روی سے اس کوہستانی سلسلے پر چڑھنے لگے تھے، جس پر کتے کے ساتھ بھاگتے ہوئے سلمون آگے نکل گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کا تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک ایمن کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ بجلی کے کوندے کی طرح یکتان بن سلوم حرکت میں آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایمن کا بازو پکڑ لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ ایمن جب گرتے گرتے بچ گئی تو بڑی مطمئن اور خوش تھی، اور کچھ دیر تک مسکراتے ہوئے وہ اپنے بازو کو دیکھتی رہی جو یکتان بن سلوم کی گرفت میں تھا، اور جسے پکڑ کر یکتان بن سلوم اب کوہستانی سلسلہ چڑھنے لگا تھا اور ایمن کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جا رہا تھا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک سپردگی کے عالم میں اپنا بازو یکتان بن سلوم کی گرفت میں رہنے دیا۔ پھر اچانک اپنا بازو کھینچتے ہوئے ایمن نے بڑے پیار سے یکتان بن سلوم کا بازو پکڑا اور کہنے لگی، آپ ذرا رکیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا بازو پکڑ کر میں نے غلطی کی ہے؟ اس پر بڑے پیارے انداز میں ایمن اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک لے گئی، کہنے لگی، میری توبہ، میں ایسے برے الفاظ کیسے اور کیوں کر ادا کر سکتی ہوں؟ دراصل جس وقت میں کھانا پکانے کے لیے دوسرے خیمے میں گئی تھی اور میری غیر موجودگی میں جو گفتگو اماں نے آپ سے کی وہ اماں نے دوسرے خیمے میں جا کر مجھ سے کہہ دی تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے محبت اور چاہت کا اظہار کیا اور مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی اس فیصلے پر میں کتنی اور کس قدر خوش ہوں اس کا اظہار میں الفاظ میں نہیں کر سکتی۔ اس پر یکتان بن سلوم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس کا اظہار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا تمہارے لیے نہیں، میرے لیے زیادہ سعادت اور خوشی کا باعث ہے۔ یکتان بن سلوم جب خاموش ہوا تب کسی قدر سنجیدگی میں ایمن پھر بول اٹھی، میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان نے پوچھ لیا تھا۔ اس پر ایمن بولی اور کہنے لگی، آپ 2 دن بعد یہاں سے قبرص کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ بڑی کٹھن مہم ہے، روانگی سے پہلے مجھ سے وعدہ کیجیے گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اس مہم کے دوران آپ اپنا ہی نہیں میرا بھی خیال رکھیں گے، اس لیے کہ اب میری زندگی آپ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اس طرح اس مہم میں آپ کی ذات ملوث نہیں، آپ کے ساتھ میری ذات بھی ملوث ہے، اس لیے میری التماس ہے کہ آپ اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالیے گا۔ بال دیوتا کے ان پجاریوں سے کسی طریقے، کسی ڈھنگ اور جتن کے ساتھ نمٹیے گا۔ اس پر یکتان بن سلوم نے بڑے پیارے انداز میں ایمن کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے خود بھی اس کا احساس ہے، میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اب آؤ اپنے ریوڑ کی طرف چلتے ہیں۔ یکتان بن سلوم کے ان الفاظ نے ایمن کو خوش کر دیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے کوہستانی سلسلے پر چڑھنے لگے۔ اتنی دیر تک دوسرے چرواہوں کے ساتھ سلمون اپنے کتے کی مدد سے ریوڑ کو ہانکتا ہوا لانے لگا تھا، لہٰذا یکتان اور ایمن بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ 2 روز یکتان بن سلوم نے ایمن کے ساتھ بڑے خوشگوار ماحول میں گزارے اور 2 دن بعد وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ قبرص کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یکتان بن سلوم ایک بادبانی کشتی سے جو چھوٹے جہاز کے مانند تھی قبرص کی طرف رواں دوا تھا کہ اچانک جس وقت وہ اپنی منزل کے قریب تھا سمندر کے اندر ایک زوردار اور نہ تھمنے والا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سمندر کے اندر جس قدر بھی چھوٹی بڑی کشتیاں اس وقت سفر کر رہی تھیں سب اپنا توازن کھونے لگیں، ڈگمگانے لگیں۔ سمندر سے اٹھتی بڑی بڑی لہروں نے بڑے بڑے بحری جہازوں اور کشتیوں کو چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ جس بڑی کشتی میں یکتان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ کشتی بھی اپنا توازن کھونے لگی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں جانب جھکتی، اور اس کے ساتھ مسافر بھی دائیں بائیں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پا رہے تھے۔ اس موقع پر جبکہ فضا ہر شے سے تاک جھانک کرنے لگی تھی، کشتی میں بیٹھے سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے تھے۔ کوئی کسی اور قومی بت کا نام لے کر اسے سمندر میں اٹھتی اس مرگ خیز موجوں سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ ایسے میں کشتی کے اندر بڑے پرجوش انداز میں ایک یہودی عالم اٹھا اور کشتی میں سوار سب مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگوں، اس وقت ہر دیوی ہر دیوتا کو پسے پشت ڈال دو،
یہ بڑا کڑا وقت ہے، یاد رکھو صرف اسی اللہ کو پکارو جو بوند بوند پانی برساتے بادلوں کو رواں دواں کرتا ہے، جو زمین کو خوش لباسی اور رنگ و رعنائی عطا کرتا ہے۔ سنو، یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ زہرہ، مشتری، یہ زمین، آسمان، یہ مہتاب کی خوشکن چاندنی، یہ ستاروں کی آبنوسی روشنی، سب میرے اسی اللہ کے دم سے ہے۔ وہ نہ چاہے تو اس سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یاد رکھو، پتوں کی لوریاں دیتی شبنم کو وہی جنم دیتا ہے۔ دنیا کی فانی بزم میں رنگ بکھیرتی خوشبوئیں، بلبل کی غمزدہ آنکھ، سسکیاں لیتی فاختہ، دریدہ بدن کلیاں، شجر شجر کے خشک بدن اور بیوگی کی سینہ چاک کرتی دھوپ اس کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کرتی ہے۔ وہ چاہے تو نگہت کل کو شمشیر میں اور جبر کی داستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے۔ سرد راتوں کی اداسی، کھوئی شام کی تلخیوں میں وہی بھٹکے ہوئے سب مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں، سب کو بھول جاؤ، کسی دیوی دیوتا کو نہ پکارو۔ یاد رکھو، یہ بڑا کٹھن وقت ہے، موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ میری تم سب سے گزارش ہے کہ اپنے ایک رب کو پکارو جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس موقع پر وہ یہودی عالم کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے قریب ہی بیٹھا یقطان بن سلوم کشتی میں سجدہ ریز ہوا تھا۔ پھر وہ ڈوبتی، روتی اور رکت بھری آواز میں خدا بندے قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، خوف بھرے دل کے آنگنوں میں تو ہی اندھیری میں ڈوبی زیست کو روشنی عطا کرتا ہے۔ میرے اللہ، رات کے دھبوں سے نکلتے ذلت امیز بحرانوں، ہر نقش خالی بے رحم بحر اور پکارتی قضا کے حملوں میں تو ہی نجات دینے والا ہے۔ میرے اللہ، دل کی روح پر نزول کرتے موت کے طوفانوں سے تو ہی نجات دیتا ہے، اور کاسائے نفس میں مرگ کا زہر گھولتی قوتوں اور سیلے وقت کی تپش و لو سے تو ہی بچاتا ہے۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ راتوں کی پیش رو، موت کی ترائی، حرما بھرے ایام کی ویرانیوں، جاں کنی کے کلزموں، موت کی پھیلتی تیلسان میں ہمیشہ تجھے ہی اپنی مدد، اپنی آنیت کے لیے پکارا ہے۔ میرے اللہ، اس وقت بھی جبکہ میں اپنی ایک منزل کی طرف رواں ہوں، تو ہم سب کو وحشت خرام اجل اور برہم و پریشان کرتی قضا سے نجات دے۔ میرے اللہ، سمندر کے توہمات کے اس کالے تلسم، بدبختی کے ان سایوں اور بحر کی خنک گہرائیوں تک کو تلپٹ کرتی ہوئی ہولناک آندھیوں سے تیرے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میرے اللہ، صرف تو ہی لمحوں کے خونی غبار میں چشم و نظر کے فریب، بدبختی کے سرابوں، دل کے شگوفوں، اتحاد و تعاون کی قدغن، فرقتوں کے سیاہ اندھیروں کو روشنی کی شعاؤں، سلگتے پھولوں کی باس، بہار رتوں کی صبح نو، ہنسی کے جھرنوں اور تحفظ کے نرم دھاروں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے میرے مالک، میرے آقا، میرے خالق، تو ایک لا شریک اور بے ہمتا ہونے، اپنے الہ و معبود ہونے، اپنی ذات کے کامل والا انتہا ہونے کے صدقے اور دشت عرب میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور تقدیس اور اس کے تقدس بھرے پیغام کے صدقے میں ہمیں امن و عافیت اور خیریت سے اپنی منزل پر پہنچا۔ جب تک کشتی میں سجدہ ریز ہو کر یقطان بن سلوم روتی آواز اور رکت بھرے انداز میں دعا مانگتا رہا، وہ یہودی عالم اس کے قریب کھڑا ہو کر بڑے غور سے اسے سنتا رہا۔ جب یقطان بن سلوم سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس یہودی عالم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ وہ یہودی عالم اس کے سامنے بیٹھ گیا اور یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم سامی ہو؟ یقطان بن سلوم منہ سے کچھ نہ بولا، صرف اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ معاہد ہو؟ یہودی عالم نے پھر پوچھا۔ جواب میں یقطان بن سلوم نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے پھر اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ پھر جذبات میں ڈوبی آواز میں وہ یہودی عالم کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ ایک مواحد کی حیثیت سے جو دعا تم نے اپنے خدا کے حضور رکت اور سچے دل سے مانگی ہے وہ قبول ہوگی، اس لیے کہ میرا اللہ آنسو میں ڈوبی ہوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یقطان بن سلوم نے اس یہودی عالم کا شکریہ ادا کیا، یہاں تک کہ کشتی گرتی پڑتی کنارے جا لگی تھی۔ جب سب کشتی سے اتر گئے تب وہی یہودی عالم پھر یقطان بن سلوم کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ تم جزیرہ قبرص کے رہنے والے نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا مہم درپیش ہے؟ سنو، میں قبرص ہی کا رہنے والا ہوں، ایک اہم کام کے سلسلے میں سمندر کے اس پار گیا تھا۔ میرے کچھ عزیز و اقارب صحرائے عرب میں رہتے ہیں، ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ سنو بچے، تم جزیرہ قبرص میں کیا کسی اہم مہم پر آئے ہو؟ اس پر یقطان بن سلوم نے ایک گہری نگاہ یہودی عالم پر ڈالی، پھر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا۔ اس پر وہ یہودی عالم یقطان بن سلوم کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہو۔ اگر تم کسی مہم پر آئے ہو تو اس مہم میں ایک معاہد کی حیثیت سے میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں خود معاہد ہوں۔ اس پر غائر نگاہ یقطان بن سلوم نے اس یہودی عالم پر ڈالی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں بال اور اشتار دیوتا کے مندر کی طرف جانا چاہتا ہوں جو قبرص میں ہے۔
دراصل سامرا شہر کی طرف سے بال دیوتا کے کچھ پجاری اس سمت آئے ہیں. میں انہیں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میرے 2 بھائیوں اور میری ماں کو قتل کیا تھا. میں جس نیت سے آیا ہوں اس کا اظہار میں نے آپ سے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسے راز رکھیں. میں نے آپ سے یہ سارا معاملہ اس لیے کہہ دیا ہے کہ اپنے ایک معاہد ساتھی سے میں کوئی بات راز میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. وہ یہودی عالم پھر بولا اور کہنے لگا، میرا نام اریب ہے. پہلے یہ بتاؤ تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی ہیں؟ ایک طرف کھڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، وہ سب میرے ساتھی ہیں. کہاں قیام کرو گے؟ اگر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو میں تمہیں اپنے ہاں ٹھہرانے کے لیے تیار ہوں. یہودی عالم نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا. جواب میں یقطان بن سلوم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرائے میں قیام کروں گا اور پھر ان پجاریوں کو تلاش کروں گا جن میں سے کچھ کو میں ان کی شکل سے پہچانتا ہوں. اس کے بعد میں کسی کارروائی کی ابتدا کروں گا. یہودی عالم نے ایک بار پھر گہری نگاہ یقطان بن سلوم پر ڈالی اور کہنے لگا، بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کے دائیں جانب جفت سازوں کا بازار ہے. اسی بازار کے پشتی حصے میں میری رہائش ہے. جفت سازوں کے بازار میں کسی سے بھی میرا پوچھو گے تو میری طرف تمہاری رہنمائی کر دے گا. یہاں قیام کے دوران تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں گا. تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اس یہودی عالم نے یقطان بن سلوم سے مصافحہ کیا اور وہاں سے چل دیا تھا. اس کے جانے کے بعد یقطان بن سلوم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں پہلے بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر سرائے میں جا کر کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں. ساتھ ہی اصلاح عمل اور منصوبہ بندی پر بھی سوچتے ہیں جس کے تحت ہم نے بال دیوتا کے پجاریوں سے نمٹنا ہے. یقطان بن سلوم کے ساتھیوں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سب آگے بڑھنے لگے تھے. آخر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یقطان بن سلوم قبرص میں بال اور اشتار کے مندر کے سامنے جا کھڑا ہوا. جزیرہ قبرص شام کے ساحل سے اس قدر قریب ہے کہ جہاز کے ذریعے اس کا فاصلہ صرف 1 دن میں طے ہو جاتا ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گرمیوں کی سہانی شام کی پھوٹتی شفق کے سامنے ساحل سے جزیرے کے پست اور تاریک پہاڑ نظر آتے ہیں. وہاں کی پیتل کی کانوں اور سروں اور دیودار کے بنوں نے قدرتی طور پر قدیم فونیکیوں یعنی کنانیوں جیسی تاجر اور بحر نورد قوم کو اپنی طرف کھینچا تھا. اس کے ساتھ وہاں اناج، شراب اور روغن کی افراد کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ناہموار ساحل کی فطری تہی دامنی کے مقابلے میں، جسے ایک طرف سے پہاڑوں اور دوسری طرف سے سمندر نے گھیر رکھا تھا، یہ سرزمین جنت نظیر نظر آئی ہوگی. اس لیے وہ زمانہ قدیم سے ہی قبرص میں بس رہے تھے. جزیرے کے ساحلوں پر یونانیوں کے قدم جمانے کے بعد بھی وہ طویل مدت تک وہاں رہے. چنانچہ کتبوں اور سکوں سے پتہ چلتا ہے کہ سکندر اعظم کے عہد تک کنانی بادشاہت کی حکومت تھی. ان سامی یعنی عرب آباد کاروں کا اب اپنے وطن کے اصنام کو بھی قبرص لے جانا قدرتی بات تھی. وہ لبنانی بال کے پرستار تھے جو شاید ان دنوں سب سے بڑا دیوتا خیال کیا جاتا تھا، اور جزیرے کے جنوبی ساحل پر اماسس میں انہوں نے بال اور اشتار دیوی کی پرستش کی طرح ڈالی تھی. ببلوس شہر کی طرح یہاں بھی عبادت کی رسمیں وہی تھیں جو کنانی شام کی سرزمینوں میں اور دوسری جگہ کرتے تھے. یقطان بن سلوم جزیرہ قبرص کے مقام پاخوس جا پہنچا تھا. مورخین کہتے ہیں کہ قبرص میں بال اور اشتار کی پرستش کا سب سے بڑا مرکز پاخوس شہری میں تھا جو جزیرے کے شمال مشرقی علاقے میں واقع تھا. قبرص ازمنہ اولیا سے لے کر 34ویں صدی عیسوی کے آخر تک جن تنک مایا سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، ان میں پاخوس کا شمار بہترین سلطنتوں میں ہوتا تھا. یہ کوہستانی علاقہ ہے جس پر پہاڑیاں موج در موج سینہ تانے کھڑی ہیں اور جسے دریا قطع کرتے ہوئے گزر گئے ہیں. کھیتوں اور پاکستانوں سے اس کوہستانی سلسلے میں تنوع پیدا ہو گیا ہے. دریاؤں نے صدیوں بہتے بہتے اس قدر گہری تہیں بنا لی ہیں کہ ان کی وجہ سے اندرونی علاقہ بڑا دشوار گزار ہو گیا ہے اور اس میں سفر سے طبیعت اکتا جاتی ہے. کوہ اولمپس جس کو موجودہ دور میں دورو دوست بھی کہا جاتا ہے، اس کا سلسلہ جس کی چوٹیاں سال میں زیادہ تر برف سے ڈھکی رہتی ہیں، پاخوس کو اتر اور پورب سے چلنے والی ہواؤں سے بچاتا اور باقی جزیرے کو الگ کر دیتا ہے. پہاڑوں کے ڈھلانوں پر قبرص کے بچے کچے صنوبر کے بن ابھی تک موجود ہیں جن کے سایوں میں ادھر ادھر خانقاہیں کھڑی ہیں. یہ مندر اپنے اندر بڑی دلکشی رکھتا ہے. پاخوس کا قدیم شہر سمندر سے تقریباً میل بھر کے فاصلے پر آباد تھا. نیا شہر ساحل سے تقریباً 10 میل دور بس گیا ہے. پاخوس زمانہ قدیم میں بھی بال دیوتا اور اشتار کا مندر اور ایک مشہور ترین زیارت گاہ تھا. مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے بیان کے موجب ان مندروں کی بنیاد ان کنانی عرب آباد کاروں نے رکھی تھی جو اس کالون سے آئے تھے.
لیکن ہو سکتا ہے ان کونانیوں کے پہنچنے سے پہلے اس مقام پر بال دیوتا یا اشتار سے ملتی جلتی کسی دیسی دیوی کی پرستش ہوتی ہو اور نواردوں نے اسے اول الذکر میں معمول کر دیا ہو۔ بہرحال یکتان بن سلوم جس وقت قبرص میں بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کے پاس پہنچا تو ان دنوں اس دیوتا اور دیوی کے مندروں کے اندر موسموں کے تغیرات سے متعلق رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ دراصل روئے زمین پر ہر سال جو زبردست تغیرات ہوتے رہتے ہیں انہوں نے ہر دور میں انسان کے ذہن کو شدت سے متاثر کیا اور اسے دعوت غور و فکر دی، لیکن اس وسیع اور تعجب خیز تبدیلی کے متعلق انسان کے تجسس میں اس کی اپنی غرض بھی شامل رہی ہے۔ اس لیے وحشی تک بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا تمام دار و مدار فطرت کی زندگی پر ہے اور وہی عمل ان سے آب رواں منجمد ہو کر رہ جاتا ہے اور زمین اپنے لاجوردی لباس سے محروم ہو جاتی ہے، اس کے وجود کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اپنے ارتقاء کے کسی مرحلے پر انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ اس آفت کا سد باب اس کے بس کی بات نہیں اور وہ موسمی تغیرات کی رفتار اپنے جادو کے زور سے تیز یا دھیمی کر سکتا ہے، چنانچہ وہ می برسانے، دھوپ نکالنے اور جانوروں کی افزائش نسل کرنے اور زمین کو بارآور اور زرخیز کرنے کے لیے بعض رسمیں ادا کرتا اور منتر پڑھتا تھا۔ یہی ساری رسمیں ان دنوں بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر میں بھی ادا کی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ترقی سے جس نے بہت سے توہمات کا خاتمہ کر دیا، کم از کم نوح بشر کا سنجیدہ طبقہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ گرما، سرما اور بہاروں خزاں کا سلسلہ محض اس کے جادو ٹونے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ فطرت کے ان بدلتے ہوئے مناظر کے پیچھے کوئی زبردست قوت کار فرما تھی۔ اب وہ نباتات کے نمو پانے اور مرجھانے اور مخلوقات کی پیدائش اور موت کو دیوی دیوتاؤں کی بڑھتی گھٹتی طاقت کا نتیجہ سمجھنے لگا، جو انسانوں کے مانند جسم لیتے اور مر جاتے تھے، شادیاں رچاتے اور بچے پیدا کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سوچ میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی اور پھر یہ لوگ زرخیزی اور جادو ٹونے کی وہ ساری رسمیں جو بال دیوتا اور اشتار کے لیے منائی جاتی تھیں اور ان سے منسوب تھیں انہیں ترک کرتے چلے گئے۔ یکتان بن سلوم بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کا بغور جائزہ لینے کے بعد آخر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہٹا اور ایک قریبی سرائے میں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے مل کر کھانا کھایا، پھر ایک جگہ وہ جمع ہوئے۔ پھر یکتان بن سلوم انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، سارا معاملہ تمہارے سامنے ہے، اب کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو تم اپنی اپنی رائے کا اظہار کرو، اس کے بعد میں نے جو کچھ سوچ رکھا ہے اس کا اظہار میں تم سے کروں گا۔ یکتان بن سلوم کی اس گفتگو کے جواب میں اس کا ایک ساتھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابن سلوم ہمارے بھائی، یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ پہلے آپ نے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے ہم سے کہیں، ہو سکتا ہے ہمیں آپس میں بحث کرنا ہی نہ پڑے اور وہ منصوبہ بندی ہی ہمارا کام نکال دے۔ جواب میں یکتان بن سلوم کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے دیکھا بال اور اشتار دیوی کے مندر میں ان دنوں موسموں کے تغیرات کی سالانہ رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں سامرا سے بال دیوتا کے پجاری جو یہاں آئے ہیں وہ انہی رسموں میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رسمیں چند دن مزید جاری رہیں گی اور انہی رسموں کے دوران ہم اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس وقت ہم نے بال اور اشتار دیوی کے مندروں کا جائزہ لیا تھا وہاں ایک شخص نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ رسمیں جو ادا کی جا رہی ہیں یہ رات گئے تک جاری رہتی ہیں، لہٰذا اپنی کارروائی کی تکمیل کے لیے ہم دن کے وقت بال اور اشتار دیوی کے مندر کا رخ نہیں کریں گے۔ رات کے وقت میں اور تم سب جنگی لباس میں ہوں گے اور اس کے اوپر عبائیں پہن رکھی ہوں گی۔ اس طرح ہم مندر کا رخ کریں گے۔ صرف میں اپنے سر پر خود ڈال کر خود کے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں گا، اس لیے کہ سامرا سے جو پجاری یہاں آئے ہیں ان میں سے کچھ مجھے پہچانتے ہیں، میں ان میں سے سب کو تو نہیں کچھ کو تو پہچانتا ہوں۔ چنانچہ پہلی رات ہم یہ کام کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر باہر لائیں گے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ہم نے اسے کرنا ہے۔ بس یہ کام کیسے کرنا ہے یہ میں تمہیں یہاں سے روانگی کے بعد تفصیل سے بتاؤں گا اور مندر کے اندر جو کارروائی میں کروں گا تم اس کے مطابق اپنے کام کی ابتدا کرنا اور مجھے امید ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک پجاری کو مندر سے اٹھانے کے بعد باہر لے جائیں گے، اس سے باقی سب کے نام پوچھیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی واپسی کب ہوگی۔ اگر ہم ان میں سے کسی کو اغوا کر کے یا اٹھا کر مندر سے باہر نہ لا سکے تب بھی مندر کے کارندوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو رسمیں بال دیوتا کے مندر میں جاری ہیں یہ کتنے دن مزید جاری رہیں گی۔ اگر ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ رسمیں کتنے دن تک رہیں گی تو اس کے بعد ہم سمندر پار جانے والی کشتیوں کے پاس پہرا دیا کریں گے اور جس وقت یہ پجاری یہاں سے نکل کر سامرا کا رخ کرنا چاہیں گے ہم راستے میں ہی ان سے نمٹ لیں گے، ان میں سے کسی کو بچ کر جانے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس پر یکتان بن سلوم کا ایک ساتھی بولا اور کہنے لگا، ہمارے عزیز بھائی، جو تجویزیں آپ نے پیش کی ہیں یہ بہت عمدہ اور قابل عمل ہیں،
لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی اپنی تجویز نہیں کہے گا، تاہم ایک مشورہ ہم ضرور دیتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق کسی کو مندر سے اٹھا کر باہر لے جا کر اس کے ساتھیوں کا نہیں پوچھنا چاہیے، اس طرح ہمارے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ جاننا چاہیے کہ یہ رسوم کب تک جاری رہیں گی، اور باہر سے آنے والے پجاری جو مندر کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں وہ کب تک یہاں سے کوچ کریں گے اور کتنے دن مزید ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد ہم جس جگہ سے کشتیاں روانہ ہوتی ہیں وہاں پہرا دیا کریں گے، اور جب پجاری وہاں کا رخ کریں گے تو وہیں ان سے نمٹ کر اور کشتیوں میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یقطان بن سلوم نے اپنے اس ساتھی کی تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا وہاں سے اٹھ کر سب آرام کرنے لگے تھے۔